بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الصلاح پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الصلاح میں ہم لوگ سنن الصلاح پڑھ رہے ہیں۔ ارکان الصلاح پڑھ چکے ہیں اور واجبات الصلاح بھی مکمل ہو گئے۔ اب سنن الصلاح میں ہم لوگ سنن قولیہ پڑھ رہے تھے۔ اب تک 6 سنن قولیہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب 7ویں سنن قولیہ میں منتقل ہو رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. وقول غير المأموم بعد التحميد: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمرهم بغيره. وعنه ما يدل على استحبابه، وهو اختيار أبي الخطاب لأنه ذكر مشروع لأنه ذكر مشروع للإمام، فشرع للمأموم كالتكبير، قاله في الكافي. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال: ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال: فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والصلاة في التشهد الأخير على آله صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم، لحديث كعب بن عجرة: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، متفق عليه. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من 4: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. يكفي شيخ؟ جی پڑھ لیں، 1-2 اور سنن الفعلیہ میں بھی پڑھ لیں۔ وسنن الأفعال وتسمى الهيئات: رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وحطهما عقب ذلك لأن مالك بن حويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه، صنع هكذا، متفق عليه. ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته، لحديث وائل بن حجر
وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد ومسلم. وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة رواه أحمد. ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في الناسخ والمنسوخ وسعيد بن منصور في سننه بنحوه. وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. قال أحمد الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده وتفرقته بين قدميه قائما وتفرقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه لحديث ابن مسعود وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله لحديث أبي مسعود أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولحديث أبي حميد المتقدم. يكفي شيخ؟ كافي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. हम लोग मनारुस सबील फी शरह दलील इस किताब में किताब सलाह पढ़ रहे हैं और किताब सलाह में हम लोग आज सुनन सलाह पढ़ने जा रहे हैं। जो किताब सलाह में अब हम लोगों ने जैसा कि अरकान पढ़ लिए और वाजिबात पढ़ लिए, अब इसके बाद हम लोग सुनन पढ़ने जा रहे हैं। सुनन में हम लोगों ने सुनन कौलिया में तकरीबन 6 सुन्नतें मुकम्मल पढ़ ली, जिसमें सबसे पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका कहना, ये पहली सुन्नत। ताऊज़ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़िराअत से पहले पढ़ना, ये दूसरी। बसमला, ये तीसरी। आमीन कहना चौथी सुन्नत। और ज़म्मे सूरा करना सूरह फातिहा के बाद एक सूरा पढ़ना, ये 5वीं सुन्नत है। और क़िराअत को जहरी अंदाज में पढ़ना, जिन नमाजों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहरन मनक़ूल है, ये 6ठी सुन्नत है। लेकिन वही इमाम के लिए ये मशरू है और मामूम के लिए मकरूह है। और रहा मामला मुनफरिद का, तो ये इसको इख्तियार दिया जाएगा, वो चाहे तो सिरन पढ़े या जहरन पढ़े। और सही और दुरुस्त तरीका ये होगा उसके लिए भी कि जो नमाज जहरी है वो जहरी पढ़े, जो सिरी है वो सिरी पढ़े। गरचे के उसके सिरी पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पीछे कोई मामूम नहीं है। अब ये 6 सुन्नतें हम लोग पढ़ चुके थे, जो सुनन कौलिया के ज़िम्न में मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने जिक्र की थी। अब कौल गैरिल मअमूम बअद तहमीद मिल अस्समावात व मिल अल अर्द व मिल मा शि'त मिन शैइन बअद। जैसे रुकू के अंदर भी कुछ अज़कार मनक़ूल हैं, रुकू से उठने के बाद भी कुछ अज़कार मनक़ूल हैं। जैसा कि इब्न अबी औफा ने और अबू सईद ने जिक्र किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सर रुकू से उठाते, यानी जब सर रुकू से उठाते, इसमें तो मुतलक सिर्फ रफ़अ रअसहू लिखा है, तो उसका मतलब वही है, रुकू से ही जब सर उठाते, क़ाल समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा,
ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو یہ امام کے لیے مشروع ہے، مستحب ہے، مأموم کے لیے مستحب نہیں ہے. اور مأموم کے لیے ربنا ولک الحمد سے کچھ زیادہ پڑھنا یہ انہوں نے کہا کہ مستحب نہیں ہے. یہ امام احمد کی رائے ہے. کیونکہ امام احمد نے جس حدیث سے استدلال کیا وہ ہے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ فَقُولُوا رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ. امام جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں ربنا ولک الحمد پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کام اور کوئی ذکر پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا. اسی بنیاد پر امام احمد نے کہا کہ صرف ربنا ولک الحمد کہنا اس کے لیے مشروع ہے مأموم کے لیے. اس سے زیادہ پڑھنا درست نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم ربنا ولک الحمد کہو. اور اسی طرح یہ بات بھی منقول ہے کہ یہ امام کے لیے چونکہ مشروع ہے تو مأموم کے لیے بھی مشروع ہے. دونوں میں کوئی تفریق نہیں ہے. یعنی امام احمد کی دو روایتیں ہیں. دیکھیے پہلے انہوں نے کہا نص علیہ لقوله وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ. تو امام احمد سے یہ بھی منقول ہے کہ اس کا مستحب ہونا یہ بھی درست ہے ماموم کے لیے. کیوں؟ ابو الخطاب جو ہے انہوں نے اس کو ترجیح دی ہے اور یہ کہا کہ جو امام کے لیے مشروع ہے وہ ماموم کے لیے مشروع ہے. کیونکہ اس کے لیے جس طرح تکبیر الانتقال اس کے لیے مشروع ہے امام کے لیے جہری آواز جہر کیا کہتے ہیں بلند آواز سے یا جہری تکبیر اس کے لیے مستحب ہے. اسی طرح اس کے لیے بھی تکبیر انتقال مستحب ہے اور اس کے لیے سرن کہنا ہے. تو اسی طرح جو ذکر امام کے لیے منقول ہے وہ ذکر اصل میں مأموم کے لیے بھی منقول ہے. یہ بات کہنا ہے ابو الخطاب کا. تو جو سر رکوع سے اٹھانے کے بعد جو دعائیں منقول ہیں اس میں سے ایک ربنا ولک الحمد ہے. اس کے بعد ایک ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، یعنی ربنا ولک الحمد کے ساتھ ملا کر صرف ملء السماوات ہی نہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہے الحمد سے کہ حمد کتنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمان و زمین بھر کر. بعض روایتوں میں اس سے زیادہ بھی الفاظ آئے ہیں ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ دعا بھی رکوع کے بعد منقول ہے. تو مأموم کوئی نہ کوئی دعا ضرور پڑھے، یہ سنت ہے. اس کے بعد دیکھیے 8ویں سنت، 9ویں اور 10ویں. 8ویں اچھا یہ ما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود. رکوع میں تسبیحات میں اضافہ کرنا یہ سنت ہے. کیسے؟ سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہہ دیں یہ واجب، سبحان ربی الاعلی یہ ایک مرتبہ کہنا واجب، رب اغفر لی 2 سجدوں کے درمیان کہنا یہ حنابلہ کے پاس واجب. باقی اس کے اوپر اگر زیادہ کرے، ایک کے اوپر زیادہ 3 5 7 جو بھی طاق میں وہ پڑھتا رہے تو یہ سنت ہے. اب سعید ابن جبیر جو تابعی ہیں ان کی روایت ہے، وہ حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی نماز اتنی زیادہ مشابہ نہیں پائی سوائے
اس نوجوان کے یعنی عمر ابن عبد العزیز کے، اور ان کی رکوع میں اگر تسبیحات کوئی انسان پڑھتا تھا تو 10 تسبیح پڑھ لیتا تھا، سجدے میں بھی ایسے ہی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سنت یہ ہے کہ اتنا سجدہ اس قدر طویل ہو کہ آدمی 3 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھ لے، یہ زیادہ صحیح ہے۔ تو تسبیح، رکوع اور سجود کی تسبیح پڑھنا اور اس میں زیادتی کرنا، ایک کے اوپر زیادہ پڑھنا، یہ سنت ہے۔ یہ 8ویں اور 9ویں کیا کہتے ہیں سنت قولیہ میں سے ہو گئی۔ اس کے بعد الصلاة في التشهد الأخير على آله والبركة عليهم وعليهم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر درود بھیجنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہم صلی علی محمد کہنا، یہ تو واجب ہے، لیکن آل محمد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر اور ان کے اوپر برکت کی دعا کرنا، یہ سنت ہے۔ تو یہ بھی سنن قولیہ میں سے ہے۔ اب اس کے بعد 11ویں سنت، اچھا یہ جو اس کے لیے دلیل کیا دے رہے ہیں، حضرت کعب بن عجرہ کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول کیسے آپ پر سلام بھیجنا ہے یہ تو ہم کو پتا ہے، اب ہم درود کیسے بھیجیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھلایا تھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں اختصار کے ساتھ یہ الفاظ مذکور ہیں، بعض میں الگ الگ تھوڑے سے الفاظ بدل کر آئے ہیں۔ تو یہ آل محمد پر درود بھیجنا یہ سنت قولیہ میں سے ہے۔ اور اب نمبر 11 پر جو سنت ہے وہ دعا بعدہ، یہ آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد آدمی دیگر دعائیں کرے تشہد کے موقع پر۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من 4، 4 چیزوں سے پناہ چاہے، یہ موقع ہے پناہ چاہنے کا، دعائیں کرنے کا۔ تو اس میں 4 چیزیں جن کا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا فرغ احدکم من التشہد الاخیر فلیتعوذ باللہ من 4، من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ تو یہ 4 چیزوں سے پناہ چاہنا، فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کے فتنے سے، تو وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں پر درود بھیجنے کے بعد دعائیں پڑھنا یا دعا کرنا، یہ بھی ایک سنن قولیہ میں سے ہے۔ تو اس طرح اب مکمل 11 سنتیں جو انہوں نے کہی تھیں، وہ 11 سنتیں مکمل یہاں تک ہو گئیں۔ اب اس کے بعد وہ ذکر کر رہے ہیں سنن الافعال، ایسی سنتیں جو فعلی ہیں، جو قولی نہیں ہیں۔ اب اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزید حیات بھی کہیں گے۔ حیات یعنی کیا حیات ہوگی، کیسے کیسے پڑھیں گے، اس کو حیات بھی کہہ سکتے ہیں یا سنن فعلیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جی، یہاں سے سنن فعلیہ میں سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا رفع الیدین مع تکبیرۃ الاحرام، تکبیرۃ الاحرام کہنا رکن ہے، اور اس کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اور رفع الیدین کب کب ہوگا، اس کے مواقع بتا رہے ہیں، اس کی جگہ ایک تو تکبیرۃ الاحرام سے، تکبیرۃ الاحرام کے موقع پر حذو منکبیہ، یہ کاندھے کے برابر اٹھانا ہے۔ کچھ لوگ برابر کان پکڑتے ہیں یا
کان میں ہاتھ لگاتے ہیں، یہ سب کچھ ثابت نہیں ہے۔ اور عند الرکوع اسی طرح رفع الیدین رکوع میں جاتے ہوئے ثابت ہے، وعند الرفع منہ، اور جب آدمی جو ہے رکوع سے اٹھائے سر تو اس صورت میں بھی رفع الیدین سنت ہے۔ وحطہما عقب ذلک، ہاتھ اس کے بعد چھوڑ دینا۔ کس کے بعد مشائخ؟ کیا مراد لے رہے ہیں وہ؟ وحطہما عقب ذلک سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر رفع الیدین کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد ہاتھ چھوڑنے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سب کی بات ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولیں گے بادشاہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ کے لیے اٹھاتے ہیں۔ وَلَكَ الْحَمْدُ جب ہم کہتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ پھر سے باندھنا یہ سنت نہیں ہے، چھوڑ دینا یہ سنت ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ بات واضح؟ کیونکہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ بھی موقف ہے، یہ بھی رائے ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد جب آدمی رفع الیدین کرے گا تو پھر وہ ہاتھ باندھ لے، جیسا کہ متاخرین میں شیخ بن باز وغیرہ کا موقف ہے، اور ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاد الیدین مکانہما، جو الفاظ اس طرح حدیث میں وارد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو پھر ان کی جگہ میں واپس کر دیا۔ اب ان کی جگہ سے مراد کون سی تھی؟ کیا وہ جو رکوع سے پہلے کی جو حالت تھی، آدمی سینے پہ ہاتھ باندھا ہوا تھا، وہی حالت مراد ہے، یا پھر اس کی طبیعی جگہ جو یعنی کہ آدمی ہاتھ چھوڑے تو ہاتھ جہاں پر رکے رہتے ہیں وہ جگہ مراد ہے؟ تو اب اس میں صحیح بات یہی ہے کہ آدمی ہاتھ نہ باندھے، چھوڑ دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہر چیز باریکی کے ساتھ منقول ہوئی ہے، یہ اس طرح صحابہ کرام نے جب پڑھ کر دکھلایا تو ایسے ذکر نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس سے اس کو باندھا سینے پر۔ یہ جو الفاظ صرف اعاد مکانہما، اس سے استدلال جو کر رہے ہیں یہ، اور اسی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ رکوع کے بعد بھی ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے۔ نماز کی تو ہر ہیئت صحابہ کرام نے کیا کہتے ہیں جیلن بعد جیلن سیکھی ہے، نقل کی ہے، ایسے صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے کہ واپس انہوں نے باندھا ہو، اس طرح صحابہ کرام سے صراحتاً منقول نہیں ہے۔ یہ جو استدلال ہے یہ تو حدیث کے اس مفہوم سے ہے جس میں احتمال پایا جاتا ہے۔ احتمال یہ بھی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکوع سے پہلے حالت تھی، یہ اس کی اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس کو واپس کر دیے ہاتھوں کو، یا پھر یہ بھی ہے کہ اس کی طبیعی جگہ جہاں پر تھی وہاں پر واپس کر دیے۔ خیر، اس احتمال کے ساتھ جو رائے قائم ہے یہ رائے راجح نہیں معلوم ہوتی۔ یہ رائے اس کے بالمقابل جن لوگوں نے یہ کہا کہ حتہما، چھوڑ دینا چاہیے اس کے بعد ہاتھوں کو، یہ زیادہ راجح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اتنے سارے وسائل تھے، ہر کیفیت کا جو انگلی تشہد میں ہلائی جاتی ہے اس کا نظریں کہاں ہو، اس کا تورک میں کیسے بیٹھیں گے، ہاں پیر کدھر سے کدھر آئے، انگلیاں کس طرف متوجہ ہوں، اتنی جب باریک باریک چیزیں صحابہ کرام نے نقل کی ہیں تو یہ چیز بھی اس طرح صراحتاً منقول ہوتی تو بات زیادہ قوی ہوتی کہ واقعی اسی طرح کرنا چاہیے۔ بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی جی شیخ۔ چلیے، اس کے بعد وہ دلیل کے طور پر ذکر کر رہے ہیں لأن مالک بن الحویرث اذا صلى کبر، جب نماز پڑھتے تو تکبیر کہتے ورفع یدیہ، کبرہ سے مراد یہاں پر کون سی تکبیر ہے مشائخ؟
تکبیرۃ الاحرام. جی تکبیرۃ الاحرام مراد ہے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب رکوع کرتے تو اس صورت میں بھی رفع الیدین کرتے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب سر اٹھاتے یعنی رکوع سے تو اس صورت میں بھی رفع الیدین کرتے. وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا، یہ صحابی اس طرح نقل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بتلاتے ہیں کہ ایسے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا. تو برابر یہ ان کا دیکھا ہوا عمل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح انہوں نے کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ ثابت شدہ سنت ہے. اور نماز میں اس طرح 3 موقع پر رفع الیدین ہونا چاہیے. اور چوتھا موقع وہ ہے جب آدمی جو ہے صلاۃ رباعیہ میں یا صلاۃ ثلاثیہ میں تیسری رکعت کے لیے تشہد کے بعد اٹھے تو اس صورت میں بھی رفع الیدین ثابت ہے. اب اس کے بعد یہاں پر جو سنت کا ذکر ہو رہا ہے ووضع الیمین علی الشمال وجعلهما تحت سرته، یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ آئندہ حلقے میں پڑھتے ہیں. یہاں تک ہم لوگ گفتگو کو روک دیتے ہیں کیونکہ اس میں تھوڑی سی بات طویل ہو جائے گی. اس وجہ سے ہم لوگ یہاں تک آج رک جاتے ہیں. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.